کوئی آدمی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. وہ صحیح ہو گئے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا, وہ صحیح ہو گیا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. بہن بیٹی کہہ رہی ہے, بہو کہہ رہی ہے ساسو ماں صحیح ہو گئی, ساس کہہ رہی ہے بہو رانی صحیح ہو گئی, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. رائنڈ کا اجتماع آ رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد. ایک اللہ والے کا, ہندوستان کے مبلغ کا, داعی اللہ کا, مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان ہوگا. حضرت نے ایک دن بیان میں فرمایا, حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ میرے پیر و مرشد, ان کی ڈاک پہنچانے کا انتظام میرے ذمہ تھا. میں حضرت کی ڈاک لے کر آپ کے حجرے میں گیا. آپ آنکھوں پہ اپنا بازو رکھ کے آنکھیں بند کر کے افسردہ لیٹے ہوئے تھے. اس وقت بہار اور گجرات کے حالات خراب تھے. میں نے جا کے سلام کیا, حضرت کے پاس ڈاک پہنچائی. آپ لیٹے رہے اور پوچھا احمد بتا ملک کے حالات کیسے ہیں. میں نے کہا حضرت بڑی قتل و غارت ہے, بڑی خون ریزی ہو رہی ہے, بڑے مکان جل رہے ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے رونے لگ گئے. فرمایا محمد احمد تجھے بتاؤں ملک کی حالات کیوں خراب ہے, یہ سارے کا سارا انعام کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ سجدہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے, ہم بھائی کا گلا کاٹتے ہوئے نہیں ڈرتے. نماز کے بعد حکم علماء کرام نے فرمایا امام کے پیچھے فرض نماز پڑھو یا اپنی نماز فرض پڑھو. سلام پھیرنے کے بعد 2-3 مرتبہ کو اللہ اکبر, پھر کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. علماء کرام معززین علماء کرام, نیک کام کرنے کے بعد استغفار کیسی, فرمایا ضروری نہیں گناہ کے بعد استغفار کرو, فرض نماز کے بعد اس لیے استغفار کر لو ہم نے سجدہ کرنے میں بڑی کوتاہی کر دی, اس کی شایان شان سجدہ نہیں کیا. استغفار پڑھو, ہماری استغفار کی برکت سے اللہ سجدوں کی کمی پورا کر دے گا. او لوگوں, فرض کی نماز میں پڑھنے کے بعد استغفار کا حکم آیا, امت گناہ کر کے استغفار نہیں کرتی ہے. 8 جولائی کو میں راولپنڈی کے علاقے میں پروگرام میں گیا. مغرب کی نماز کے بعد مری میں پروگرام تھا. میں عشاء کے بعد فارغ ہو کے راولپنڈی میں آیا, چکری کے علاقے میں آیا. مجھے کہنے لگے مولانا ابھی آرام کیجئے, آپ کو تو 2:15 بجے اسٹیج پہ لے کے جائیں گے. 3:25 پہ فجر کی اذان ہوتی تھی. بڑا اشتہار تھا, بڑے بڑے علماء اکرام تھے, معززین تھے, شناخان مصطفیٰ تھے, قرآن حضرات تھے. جب میرا نمبر آیا 2:15 کا وقت تھا, یا اللہ میں کس موضوع پہ بات کروں. کوئی نہ کوئی خطیب کسی نہ کسی کی شان میں بیان کر کے چلا گیا. میں کیا موضوع لے کے جاؤں, سچوپن میں تھا. اللہ اکبر, جس راستے سے مسجد پڑتی تھی اسی راستے میں قبرستان تھا. 2:15 کے قریب میری گاڑی قبرستان کے پاس سے گزری. اللہ جل شانہ عما نوالہ نے میرے دل میں ڈال دی, بھائیو فتویٰ نہ لگانا, اپنے اپنے مزاج کی اپنے اپنی سوچ کی بات ہے. میں منبر پہ جا کے بیٹھا, خطبہ پڑھا, تلاوت کی, درود شریف پڑھا. میں نے کہا لوگوں میں تمہارے پاس قبرستان سے, تمہارے قبرستان سے مردوں کا پیغام لے کے آیا. جب میری گاڑی قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی, مجھے قبر کی مٹی پکار پکار کے کہہ رہی تھی عبدالحنان ہمارے تائے چچوں کے پاس جائے گا, رشتہ داروں کے پاس جائے گا, خالو ماموں پھپھی کے پاس جائے گا, مرد عورتوں اہل علاقہ کے پاس جائے گا. ہم قبر والوں کو جا کر پیغام دے دینا, ہم نے وفا کی انتہا کر دی, تم نے بے وفائی کی انتہا کر دی. جب سے ہمیں منو من مٹی کے نیچے چھوڑ کے گئے, سگا بیٹا ہو کر پھیرا مارنے کو تیار نہیں. جس بیوی کے ساتھ بستر پہ ایک چادر میں 30 سال سوتا رہا, اس بیوی کو باورچی خانہ یاد آیا, ہاتھوں کی ناخن پالش یاد آئی, ہونٹوں کی لپسٹک یاد آئی, اسے اپنا سہاگ یاد نہ آیا. کبھی اس نے قرآن پڑھ کے مجھے یاد نہ کیا.
کیا، میرے بہن بھائیوں نے مجھے یاد نہ کیا، اتنی بے وفائی تم کیوں دکھا رہے ہو؟ پھر قبر کی بٹی نے میرے سے مخاطب ہو کے کہا عبدالحنان جزندوں کو پیغام دے دینا، رب کائنات کی قسم ہے جن چیزوں کو ہم کامیابی سمجھا کرتے تھے قبر میں آنے کے بعد پتہ لگا ساری کی ساری چیزیں دھوکہ نکلی ہیں۔ ہم سمجھے مال بچائے گا، یہاں تو پائی پائی کا حساب دینا پڑا، 5 پیسے کسی کے رکھ لیے 500 نیکیاں دینی پڑی، 4 بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، ایک بیٹی کے نام فلیٹ بھی لکھ دیا، ایک بیٹی کے نام دکان بھی لکھ دی، بینک بیلنس بھی لکھ دیا، ہمیں کیا پتا ہمارے مرنے پہ بیٹی میرا چہرہ دیکھ کے روئے گی، رب کائنات کی قسم ہے اس کے رونے کی وجہ سے قبر میں میرے سے کفن اتار لیا جائے گا۔ ضلع سکھر کے غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ بیٹیوں نے تمہارا کیا بگاڑا اور بیٹوں نے کون سی تمہیں دودھ کی دھاریں پلا دی کہ سب کچھ ان کے دھانے میں اتار کے چلے جاتے ہو؟ اور بیٹیوں کو کم سے کم اتنا تو دو مرنے کے بعد ان کا حق ہو کہ باپ کے گھر میں پھیرا مار سکیں، ورنہ جن تم خوبصورت مورتیوں کو گھر کے اندر لے کے آئے ہو یہ اتنی دنیا کی دولت میں ناپید ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد شوہر کی بہن کو اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز پار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بھابی اپنی نند کا چہرہ دیکھ کے کہے امی کے گھر جا رہی ہوں، جب یہ نحوست چلی جائے تو مجھے بلا لینا، اور بھائی ہنسنے لگ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بہن کو ضرورت پڑے بھائی کے گلے سے لگ کے رونے لگ جائے اور قیام آ جائے میں پریشان ہوں میرے آنسوں کو صاف کر دے، اور بھائی دھکا دے کے کہے میں نے جہیز دے دیا ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے، سمجھ لو لوگوں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ ایک کو اللہ نے کروڑوں کا مالک بنا دیا، دوسرا ماں جایا اتنا غریب ہے اسے سکھر کے بازار میں ٹھیلا کھڑا کرنے کی اجازت نہیں، بھائی کے حال معلوم کر کے بھی اسے احساس نہ ہوا، ایسے بھائی کا کیا فائدہ؟ سمجھ لو بھائی پر قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ ماں باپ زندہ ہے خدمت کر کے جنت کی چوکٹ پار نہیں کرتا اور کہتا ہے میں اور کیا کروں، روٹی نہیں کھلاتا، ان کی پانچھالیوں کے پیسے نہیں دیتا، ان کا مہینے کا جیب خرچ نہیں دیتا، عید تہوار پر انہیں کپڑے بنا کے نہیں دیتا، ان کی ہاں میں نہیں ملاتا، اس کے کہنے پہ تو بیویوں کو گالی دیتا ہوں، اس کے کہنے پہ بچوں کو مارتا ہوں، اور میں حق ادا کیا کروں؟ ابھی حق ادا نہیں کیا تو بابا پھر حق ہمارے سے ادا نہیں ہوتا۔ جب اولاد ایسا بولنے لگ جائے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔